السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، قربانی اسلام کا ایک اہم شعیرہ، ایک عظیم عبادت اور تقرب الہی کا اہم ترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ان قربانیوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو مسلمان اس شعیرہ کی ادائیگی کے لیے ہمتاً تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی قربانیوں کے خریدنے میں مشغول ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی قربانی کو موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس شعیرہ کی عظمت اور اس عبادت کی اہمیت کا احساس موجود ہے۔ اور وہیں پہ ہم بعض نادان مسلمانوں کی جانب سے اس طریقے کے جملے سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ قربانی نہیں کریں گے تو گھر میں کیسا لگے گا، بچے گوشت کہاں سے کھائیں گے۔ اس طریقے کے جملے اس بات کے غماز ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں میں قربانیوں کے اصل مقصد سے نا آشنائی ہے، وہ قربانی کے اصل مقصد سے نابلد ہیں۔ وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ قربانیوں کا اصل مقصد نہ تو گوشت خوری ہے اور نہ تو دکھاوا اور شہرت طلبی ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے۔ اسی لیے جب ہم قربانیاں کریں تو ہمارے دلوں میں یہ احساس موجود ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہماری یہ قربانیاں رب کی بارگاہ میں رد نہ کر دی جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ وہ لوگ کہ وہ جو کچھ بھی عبادت انجام دے لیتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ سے تو وہی لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں غیر قابل قبول قرار نہ دے دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدم قبولیت سے ڈرتے رہتے ہیں، لہذا جب ہم یہ قربانیاں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عدم قبولیت سے ڈرتے رہیں اور قبولیت کی شرطوں کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی لگائیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہماری یہ قربانیاں رب کی بارگاہ میں کب قبول ہوں گی اور کیسے قبول ہوں گی۔ ان قربانیوں کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ تو ان میں سے پہلی شرط اخلاص ہے۔ جب ہم رب کی بارگاہ میں قربانیاں کریں گے خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے،
اخلاص کے جذبے سے سرشار ہو کر کے، ریا و نمود، شہرت اور دکھاوے سے پاک ہو کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری یہ قربانیاں قبول ہوں گی اور ان پہ اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تم نے کس قدر اخلاص کے ساتھ یہ قربانیاں پیش کی ہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور اسی پہ اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بندے مسلم جس قدر اخلاص سے مزین ہو کر کے قربانی پیش کرے گا، اسی قدر اس کی قربانی پہ اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ بسا اوقات یہ ممکن ہے کہ 10,000 روپیے کا بکرا یہ 50,000 اور 1,00,000 روپیے کے بکرے پہ غالب آ جائے، یہ اس کے کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ابتغي به وجهه، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہی گئی ہو، اور وہ عبادتیں جو اللہ کی رضا کے لیے انجام نہ دی گئی ہوں، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، فخر و مباحات کے لیے، وہ عبادتیں اللہ کے ہاں غیر قابل قبول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اگر کسی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اللہ کے رضا و خوشنودی کی نیت کی، اس کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیا اور اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے انجام نہ دیا، یا معاشرے میں اپنی ذلت اور اہانت کے خوف سے قربانی نہ کی، تو اس کی یہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اس پہ اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور کسی نے اپنی قربانی سے دکھاوا اور شہرت کی نیت کی تو اسے وہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ قربانیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور ہم اسے رد کیے جانے سے بچا سکیں گے شرط اخلاص کے ذریعے سے۔ ہم اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ قربانیاں قابل قبول ہوں گی۔ اخلاص کے جو منافی امور ہیں ان سے اجتناب کریں۔ ان میں سے پہلی چیز اپنی اس عبادت پہ، قربانی پہ اترانا، فخر و مباحات کرنا، بسا اوقات غرور کا شکار ہو جانا، اس کے ذریعے سے قربانی یا کوئی بھی عبادت ہو رب کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہے اور غیر قابل قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث مہلکات شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز، انسان کے دل میں ایسا بخل ہو
جو اسے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہو اور وہ شخص اپنے اس نفس کی پیروی کرے. اور دوسرے نمبر پہ انسان کا نفس اسے برائیوں پر آمادہ کر رہا ہو اور وہ اس کی اتباع اور پیروی کرے، اس کی بات کو مانے اور برائیوں میں ملوث ہو. اور تیسرے نمبر پہ جو ہلاکت خیز چیز ہے وہ انسان کا فخر و مباحات میں غرور میں مبتلا ہو جانا ہے. بسا اوقات انسان اپنی عبادت پر غرور کرے اور ان قربانیوں کے موسم میں اپنے بکروں کی قیمت پہ یا ان کے موٹے تازے ہونے پہ فخر و مباحات کرے، اپنے دوسرے پڑوسیوں پہ، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی قربانیوں پہ. اس کے ذریعے سے وہ شخص ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور اس کی یہ قربانی رب کی بارگاہ میں غیر قابل قبول ہو جاتی ہے. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بسا اوقات اپنی عبادت پر فخر و مباحات کی آفت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں رائگاں اور برباد ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ریا و نمود، دکھاوا اور شہرت کی طلب، یہ اخلاص کے منافی ہے. اس کے ذریعے سے عبادت رائگاں اور برباد ہو جاتی ہے. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عبادتیں کرتے تھے، جاؤ دیکھو وہاں پہ تمہیں کوئی بدلہ ملتا ہے. اللہ فرمائے گا کہ میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، تم نے جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر کے ان عبادتوں کی جزا اور بدلہ لے لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث سماعت فرمائے. اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے اس کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ان پر 3 بار بے ہوشیاں طاری ہوتی ہیں. اور جب اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو اس قدر روئے کہ لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں ان کی روح پرواز نہ کر جائے. اس حدیث کو شفیع الاصبحی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بار مدینہ منورہ آئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے گرد اکٹھا ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. شفیع الاصبحی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا. پھر جب وہ تنہائی میں ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جسے آپ نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہو، اس کو خوب اچھی طرح سمجھا ہو، وہ حدیث مجھے سنائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناتا ہوں، لیکن حدیث کے سنانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. پھر جب کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، لیکن نہیں سنا پاتے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ جب افاقہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. پھر جب دوبارہ ہوش آتا ہے
تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس شخص کو لایا جائے گا جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوگا، قرآن کریم کا حافظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے پوچھے گا کہ تم قرآن کریم کے قاری، عالم اور اس کے حافظ تھے، تم نے اس نعمت کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے احوال سے واقف ہے، بندہ دل میں کیا سوچتا ہے اس کو وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیری رات میں ایک کالی سی چیونٹی کالے سے پتھر پہ حرکت کرتی ہے، اس کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وہ علیم و خبیر کہے گا کہ تم نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تمہیں دنیا میں قاری اور عالم کہا جائے، اونچے اونچے القاب ملے، تمہاری شہرت ہو، جاؤ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اس نعمت کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کیا، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی، جہاں بھی مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی وہاں پہ میں نے خرچ کیا۔ چونکہ وہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں سخی اور فیاض کہا جائے، تمہاری شہرت ہو، جاؤ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، یہاں پہ تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ اس شخص کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں قوت دی تھی، جوانی دی تھی، تم نے اس نعمت کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں تیری راہ میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں شجاع اور بہادر کہا جائے، جاؤ دنیا میں کہا جا چکا، یہاں پہ تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ان تینوں لوگوں کو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میرے گھٹنے پہ اپنے ہاتھ سے مارا اور آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ، یہ تین لوگ وہ ہیں جن پہ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دہکایا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، اس قدر عظیم عبادتیں انجام دینے والے، قرآن کریم کا قاری اور عالم جس نے اپنے سارے اوقات کو صرف کیا قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھلانے میں، وہ شخص جس نے اپنے بہت زیادہ مالوں کو رب کی راہ میں خرچ کیا، وہ شخص جس نے رب کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کی یہ عظیم عبادتیں رائگاں اور برباد ہو گئیں، رب کی بارگاہ میں رد کر دی گئیں، اور ایسے لوگ جہنم میں چلے گئے۔ تو ہم اپنی قربانیوں کو رائگاں اور برباد ہونے سے بچانے کی فکر کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ریا و نمود، دکھاوے اور شہرت کے جذبے سے اپنی نیتوں کو پاک کریں اور خالص رب کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانیاں کریں۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے، ہماری قربانیوں اور عبادتوں کی قبولیت کے لیے
کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے ان کی قربانی کریں، جن عیوب سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں، قربانی کا وقت جو مشروع قرار دیا ہے اس وقت میں قربانی کریں، یعنی پورے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود، غیر قابل قبول ہے۔ ہماری نیتیں جس قدر بھی خالص ہوں، لیکن اگر ہماری قربانیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو یہ ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں غیر قابل قبول ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون شخص ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اچھے عمل سے مراد وہ عمل ہے جو رب کے لیے خالص ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ لہذا ہماری قربانیاں یا جو بھی عبادات ہم انجام دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاں انہی دونوں شرطوں کے ساتھ قابل قبول ہوں گی۔ پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانیوں کے کرتے وقت اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔